قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله۔ اللہ عز و جل سے محبت کرنا اور مالک کا محبوب بن جانا یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ مقام اللہ کے پیاروں کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اللہ کی محبت جس کو مل جائے، اللہ کا پیارا جو بن جائے، مالک عز و جل سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، اے جبرائیل فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب، جبرائیل کا محبوب، تمام فرشتوں پہ لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کریں۔ اور فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ انسان زمین پہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے، فرشتے اس کی معافی کا سوال، اس کے لیے رحمت کی دعائیں آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا واجب ہے، اسلام کی اصل ہے، اس کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت مکمل نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، یہ بات اس کے ایمان میں نقص، اس کی توحید میں نقص کی دلیل ہے۔ معاذ بن جبل کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ وہ آپ کو اور مجھے سبق دے رہے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو مجھے تیرا محبوب بنا دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی محبت کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی محبت یہ ایک ایسا عظیم مقام ہے جس کی طرف ہر رغبت کرنے والا رغبت کرتا ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، یہ ایسی زندگی ہے، یہ ایسی روح ہے، اگر یہ نہ ہو تو چلتی پھرتی لاش ہے۔ انسانوں کے جسموں میں روحوں کی غذا اللہ عز و جل کی محبت ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کہا تھا، اٹھو اللہ کے لیے، اللہ کی جنت کی طرف جس کی
چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. جس کو اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، یہ مقام سمجھ آ جائے وہ اپنی زندگی کو لٹا ڈالتا ہے. اس لیے ایک صحابی نے احد کے موقع پر کہا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے. جس کو یہ محبت مل گئی اس کے دل پر تکلیف، غم، دکھ، اس کے حملے نہیں ہوتے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اور جو اس محبت سے خالی ہے سمجھ لیجئے اس کی روح مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. اور اللہ کی سچی محبت جس کو مل جائے یہ محبت جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے. اور جس کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت نہیں، اللہ کا پیار نہیں، ایسے شخص کا جنت میں داخل ہو جانا ناممکن ہے. یاد کر لیجئے محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو مشترک محبت، جیسے بھوکے کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت میں تعظیم و احترام لازم نہیں. بھائی کو بھائی سے محبت ہے، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، انسان کو اپنے مال سے محبت ہے. ان تمام محبت میں جو مشترک محبت ہے اس میں تعظیم لازم نہیں. ایک محبت خاص جو اللہ عز و جل کے لیے، جس میں انسان جھکتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے. اس اللہ عز و جل کی محبت میں یہ محبت خاصہ ہے صرف اللہ عز و جل کا. جو اس میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے وہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے. باقی محبت یہ تو حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے محبت تھی، میٹھی چیز سے محبت تھی، بیوی سے محبت تھی. فرماتے تھے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کرام سے محبت تھی. فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے اصحاب کرام کے اندر سب سے زیادہ محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ہے. لیکن خاص محبت جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، وہ محبت ہے جس میں انسان محبت عبودیت کے مقام پر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ عز و جل کے احکام کا احترام کرتا ہے. یہ محبت ایک اللہ کا خاصہ ہے. مشرکین کے شرک کے اسباب میں سے سب سے نمایاں شرک، نمایاں سبب کیا ہے؟ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے اور اللہ کے ساتھ ویسی ہی محبت اپنے بزرگوں سے کرتے، اپنے پیروں اور فقیروں سے کرتے، اپنے معبودان باطلہ سے کرتے، اپنے بتوں سے کرتے. قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو اللہ عز و جل کا ہم مثل بنا لیا ہے اور ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں مشرکین کی دنیا کی حالت بیان کرتے ہیں اور آخرت کی حالت، کہ دنیاوی حالت یہ تھی انہوں نے اپنے بتوں کو اللہ کا ہم سر، اللہ کا ہم مثل بنا لیا تھا، اور آخرت کی حالت یہ ہے کہ وہ دردناک عذاب کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے ہم مثل بنانے کی صورت کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے معبودان کا نام اللہ رکھ لیا یا ان بتوں کو اللہ کہنے لگے؟ نہیں، وہ اعمال جو خالص اللہ کی محبت میں کیے جاتے ہیں، سجدہ خالص اللہ کی محبت میں انسان کرتا ہے. انسان اپنی اس پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار کے اندر آتا ہے. اللہ کی محبت میں، محبت عبودیت میں آ کر وہ بندہ جھکتا ہے، اپنے سر کو خاک پر مٹی پہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے.
معبودان باطلہ کو وہی محبت دی مشرکین مکہ نے. کیسے؟ سجدہ اللہ کے لیے کرتے تو سجدہ بتوں کے لیے کرتے, رکوع اللہ کے لیے کرتے تو رکوع اپنے بتوں کے لیے کرتے. اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے جیسی اللہ سے کی جاتی. یہ ان کے شرک کے اسباب میں سے بنیادی سبب, ان کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم تھا کفار مکہ کے. وہ جیسی اللہ سے محبت کرتے تھے ویسی غیر اللہ سے کرتے تھے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ ویسا پیار, ویسی محبت غیر اللہ سے کی, اس نے شرک اکبر کیا. جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے, اگر ویسی محبت دنیا میں کسی اور سے کی جائے, جو کام اللہ کی محبت میں ہم کرتے ہیں وہ کام کسی اور کی محبت میں بھی کیے جائیں. اللہ کی محبت میں ہم آ کر بیت اللہ میں حج کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, دو چادروں کے اندر لپٹ جاتے ہیں, اعلیٰ لباس اتار دیتے ہیں, احرام کی چادروں میں آ جاتے ہیں, تپتی ہوئی دوپہر ہوتی ہے اور لوگ حج کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس لیے؟ یہ اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ کا پیار ہے. لیکن اگر ایسا ہی پیار ہم نے غیر اللہ کے لیے بھی کر لیا, ایسی ہی محبت غیر اللہ کے لیے بھی کی کہ جیسے حج کے لیے احرام باندھ کے چلتے ہیں, ہم کسی درگاہ کے عرس میں بھی سبز چولوں میں ملبوس ہو کر نکلے, ننگے پاؤں نکلے, مانگتے ہوئے نکلے, زبان سے اس کو پکارتے ہوئے نکلے, تو پھر اللہ کی محبت میں ہم نے غیر کو شریک کر دیا. یہی محبت اللہ کی الہ ہونے کا سر ہے. اس کی محبت میں وحدانیت کو برقرار رکھنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جیسی محبت اللہ سے کی جائے اس کی وحدانیت میں, اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہی جرم کفار مکہ کا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر کے ان سے بھی ایسی محبت کرتے تھے جیسی مالک کا خاصہ تھا. جو ایسی محبت غیر اللہ سے کرے وہ اللہ کی توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے. اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کفار مکہ اللہ کے منکر نہیں تھے, وہ اللہ کو جانتے تھے, وہ اللہ کو پہچانتے تھے. ان کے کفر کا سبب یہ بات بنی کہ انہوں نے محبت میں اپنے الہوں کو, اپنے بتوں کو, جو بت اولیاء کی مورتیاں بنا رکھی تھی, ان کو اللہ کی محبت میں اللہ کا ہم مثل کر دیا. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. قل ان كان آباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم او ازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله. گنیے ان چیزوں کو, انگلیوں پہ گنیے, اور پھر اپنے دل میں اپنے اللہ کی محبت کو ٹٹولیے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کو کہہ دو, ان کان آباؤکم, اگر تمہیں تمہارے ماں باپ, ابناؤکم تمہارے بیٹے, اخوانکم تمہارے بھائی, وازواجکم تمہاری بیوییں, وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار, واموال اقترفتموها اور وہ مال, وتجارت تخشون کسادها وہ مال, وہ تجارت, وہ کاروبار جس کے گھاٹا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے, ومساکن ترضونها وہ بہترین محلات, وہ کوٹھیے, احب الیکم من اللہ تمہیں اللہ سے زیادہ پسند ہے, اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے, یا اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. فتربصوا پھر انتظار کرو, بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. ان تمام چیزوں کو گنیے, ماں باپ, اولاد, بھائی, عزیز و اقارب, بیوییں,
کاروبار، کوٹھیاں، تجارتیں، یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے زیادہ پسند ہیں، سوچ لیں اللہ کی محبت کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے ہم اس حکم کی تعمیل کر دیں، ہم اس حکم پر چل پڑیں، ہم اس حکم کو اپنی زندگی میں نازل کر لیں، غالب کر لیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ کے حکم ماننے میں رکاوٹ تو نہیں؟ کہیں میں اللہ کے حکموں کو اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے توڑ تو نہیں دیتا؟ عبد الرحمن نے بابا سے کہا، بابا جنگ بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، ہر دفعہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ باپ کہتا ہے، بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن 1 مرتبہ آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، رب کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ کتنے حکم ہیں اللہ عز و جل کے جن کے ہمارے ماں باپ منع کر دیں اور فوراً اللہ کو چھوڑ کر ماں باپ کی بات کو مان لی جاتی ہے۔ کتنے حکم ہیں جن پر اولاد عمل نہیں کرنے دیتی اور ہماری محبت اولاد کے لیے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اولاد کی محبت کو غالب کر کے مالک کو ناراض کر دیتے۔ یہ چیزیں گنوا کر مالک نے آخر میں شدید ترین وعید سنائی، اگر تم ان چیزوں کو غالب رکھتے ہو، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہو، ان چیزوں پہ عمل کرتے ہو، یہ چیزیں تمہیں اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنتی ہے، پھر انتظار کرو کہیں تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہی آیت قرآن حکیم کی دوسری آیت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سنیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اس کا ذریعہ ایک ہے، اس کا راستہ ایک ہے، اس کا طریقہ کار ایک ہے، فَاتَّبِعُونِي، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مشابہت کیا ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے داروں سے اپنی محبت کی صداقت کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ پہلی آیت میں بھی دلیل مانگی گئی کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں اگر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت، تجارت، کوٹھیاں یہ زیادہ پیاری ہیں تو پھر تم جھوٹے ہو اپنی محبت میں، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اس آیت میں بھی دلیل مانگی جا رہی ہے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو اپنی زندگی کو ٹٹولو، اپنی محبت کو تولو، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ وہ کتنے اعمال ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ میں جتنا نبی کی سنتوں پہ چلتا جاؤں گا اتنی میری محبت اللہ کے ساتھ سچی ہوتی جائے گی، اور جتنی میری زندگی اللہ کے رسول کی سنت سے پیچھے ہٹ جائے گی اتنا میں اللہ سے، اس کی محبت سے نکل کر اس کی عداوت میں داخل ہو جاؤں گا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے لائٹیں بند کر کے، اندھیرے کر کے سر مارتے ہیں، ساری ساری رات سانس سے ذکر کرتے ہیں، دل سے ذکر کرتے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر دلیل کیا ہے کہ یہ عمل تم واقعی اللہ کی محبت میں کر رہے ہو، مانتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی؟ اگر اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے تم محبت میں سچے ہو، اور اگر نبی کی سنت سے ثابت نہیں تم اپنی محبت میں جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت مبارک حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم اپنے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اپنی اس محبت کو تولیں، اپنی اس محبت کو پرکھیں، اور اس کے پرکھنے کے لیے کوئی ظاہری علامت اور کسوٹی مہیا کی جائے۔
تو اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیت محبت کے لیے بطور معیار اور کسوٹی اتار دی. کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے آ کر کہا تھا ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں, کوئی ظاہری کسوٹی دیجئے, کوئی ظاہری علامت دیجئے, کوئی معیار بتائیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تول سکیں کہ ہم محبت میں کتنے سچے ہیں. تو قرآن حکیم کی اللہ نے یہ آیت اتار دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, پھر معیار محبت, معیار کسوٹی کیا ہے؟ فاتبعونی. اپنی زندگی کو چیک کرو, تم اپنی زندگی میں کتنے % رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے. فاتبعونی. اگر تم اطاعت محمد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں, یہ آیت ہم سب کے لیے ہے. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہر سننے والے کو توفیق دے. میں اپنی زندگی کو, اپنی تجارت کو, اپنی عبادت کو, اپنے معاملات کو, اپنی نماز کو, اپنے چہرے کو, ایک ایک عمل کو لا کر سنت محمد کریم پر پیش تو کروں. اگر میں اللہ کے نبی کی اتباع میں ہوں, میں اللہ سے سچی محبت کر رہا ہوں. اور اگر اللہ کا نام ہے, گھر کے اندر بڑی بڑی سینری اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ کی لگی ہوئی ہے, لیکن اتباع رسول اللہ نظر نہیں آتی, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. محبت کے باب میں جتنی شرعی نصوص ہیں ان سب کو سامنے رکھا جائے تو کمال محبت کی یہی ایک شرط سامنے آتی ہے کہ ہر کام میں محبوب کی موافقت ہو جائے. جس سے میں محبت کرتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک عمل اس کے حکموں کے مطابق ہو جائے. جو محبوب کو پسند ہو وہ مجھے پسند ہو, جو اس کو بری لگے وہ مجھے بری لگے. جو اپنی زندگی میں یہ رنگ پالے وہ سمجھ لے اپنی محبت میں سچا ہے. اور جو محبت کا دعوے دار ہے, انگوٹھے صبح شام چوم رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں, انگوٹھے صبح شام چومتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں, حدیث دیکھنے کی فرصت نہیں, اپنے گھر کے اندر محمدی رنگ کو غالب کرنے کی توفیق نہیں, یہ انگوٹھے چومنے میں جھوٹ بولتا ہے, محبت میں جھوٹ بولتا ہے. اور انگوٹھے چومنا محبت کی دلیل نہیں ہے. محبت کی دلیل تو یہ ہے فاتبعونی. زندگی کے ایک ایک عمل کو بدل ڈالو. داڑھی شیو کر کے چہرہ یہودیوں جیسا بنا ہوا, مجوسیوں جیسا بنا ہوا, مشرکین جیسا بنا ہوا, اس کو بدل ڈالو محمد کریم کے چہرے کے اوپر. بیوی تمہاری بے پردہ ہو کر انگریزوں کی اولاد بن کر باہر نکلتی ہے, اس کو بدل ڈالو, محمدی رنگ چڑھاؤ, اس کو باہر نکالو تو فاطمہ اور عائشہ کی سیرت پہ چلے. تمہارے گھر کے اندر ڈش اینٹینے کی لعنت, گندی فلموں کی لعنت, گانوں کی لعنت موجود ہے. اس گھر کے رنگ کو بدل کر اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غالب کر دو. محبت کی کمال کی ایک ہی شرط ہے, آپ کا ہر عمل محبوب کے عمل کے مطابق ہو. جو رسول اللہ کو پسند وہ آپ کو پسند, جس سے رسول اللہ کو نفرت اس سے آپ کو نفرت. لیکن اللہ کی پناہ ہم نے محبت کے رنگ بدل دیے, محبت کی کسوٹی بدل دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں, آخری ایام میں حجرہ مبارک سے پردہ اٹھاتے ہیں, اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں, سارے کے سارے مسجد میں آئے, فجر کی نماز ادا کر رہے. نبی کا لہلہاتا ہوا یہ باغ آپ کو اتنا پیار آیا, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی, مسکرا دیے. اور کیوں نہ مسکراتے کہ نبی کے شاگردوں میں سے کوئی بھی نماز سے پیچھے. اور ہم نے اللہ کی محبت کے دعوے دار ان کو مان لیا جو جاہل پیروں کی شکل میں, صوفیوں کی شکل میں درگاہوں اور درباروں پر پڑے ہیں. نہ انہیں نماز کی تمیز ہے, نہ انہیں غسل کی تمیز ہے, نہ انہیں وضو کا خیال ہے, نہ انہیں طہارت کا خیال ہے.
بجی یہ بزرگان دین ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں، یہ فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، یہ فنا فی الرسول ہو چکے ہیں، یہ عبادتیں کر کر کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو نماز کی ضرورت، ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب یہ نکل گئے، نماز روزہ حج زکات یہ عام لوگوں کا کام ہے، اور یہ خاص الخاص لوگ ہیں، اب یہ اس مقام سے بلند ہو گئے۔ اللہ کے پیاروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اندر ہے، آخری ایام ہے، پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا آپ کا انتظار ہے، کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھ پہ پانی بہاؤ، مجھے غسل دو، میرا بخار کم ہو، میں نماز پہ جانے کے قابل ہو جاؤں۔ پانی بہایا جاتا ہے، غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر پانی بہایا جاتا ہے۔ کوئی اگر طبقہ ایسا ہو جو نماز روزے سے اوپر ہو گیا، بلند ہو گیا، عبادت کر کر کے فنا فی اللہ ہو گیا، اب اسے نماز کی حاجت نہیں، روزے کی حاجت نہیں، تو یہ اگر مقام دین میں ہوتا تو محمد کو نہ ملتا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری لمحے کے اندر کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ ہم نے ان کو اللہ کا ولی بنا لیا، ان کو اللہ کا ولی سمجھ لیا، جن کو نہ طہارت کرنی آتی ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ وہ اپنے مریدوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ ان کا وہ کہتے ہیں جی اندروں ہی اندروں پڑھ لیندہ ٹائم اندر 24 گھنٹے دلی اللہ اللہ کرتا ہے، انہوں نماز دی کی لوڑ ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں، کیونکہ محبت کی شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان لوگوں سے خبردار رہیے جو اپنے اوپر اولیاء کا لیبل لگا لے، جو مسجدوں میں نظر نہ آئے، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہ آئے، جن کے گلے میں بڑی بڑی مالائیں پڑی ہوئی، درگاہوں اور درباروں پر پڑے ہوئے، نمازوں کے لیے اذانیں ہو رہی، یہ مسجد میں اٹھ کر سجدے نہیں کر رہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں، یہ شیطان کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء۔ اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، شہید محراب کے اندر وار ہوا، بے ہوش ہو گئے، ہوش آتے پہلا سوال کیا، کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہید محراب، رسول کی مسجد، ہوش آتے پہلا سوال، کیا میں نے نماز پوری کر لی؟ جس کی نماز نہیں اس کا دین، مجھے بٹھاؤ میں نماز پوری کر لوں۔ احمد ابن حنبل اولیاء اللہ میں سے، اللہ کے پیاروں میں سے، درے پڑ رہے ہیں، جسم زخمی ہے، لہو نکل رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی خون سے بھرے ہوئے جسم سے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ درباری ملا آواز لگاتے ہیں، تیرے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، اور جب خون بہنے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں میں نے عمر کی سیرت پڑھی ہے، عمر کے جسم سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی۔ جو نمازوں سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے، مسجدوں سے غافل ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں۔ سچا ولی، اس کے لیے بنیادی شرط ہے فاتبعونی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے، سنیے غور کیجئے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے۔ ماں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولاد سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مال سے بڑھ کر اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے جو داڑھی رکھ لیتا ہے، چہرہ نبوی بنا لیتا ہے، اور جب ماں دیکھتی ہے اس کے منہ پہ داڑھی ہے تو کہتی ہے بیٹا تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ جیسے ماں نے اس کی عمر کا سارا کھاتا دیکھ کر بتا دیا کہ 100 سال بعد ہی مرے گا، کیا پتا کب موت آ جائے۔ یہ عمر کیا ہے یہ کس کے علم میں ہے؟ جا اس داڑھی کو شیو کر دے،
وہ محبت کا دعوے دار بھی ہے، اور محمد کی سنت کو بیوی کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر، باپ کے کہنے پر، منگیتر کے کہنے پر، دوست اور یار کے کہنے پر شیو کر کے گندگی میں پھینک دیتا ہے، یہ اپنی محبت میں جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے نہ کی جائے مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مال سے، اولاد سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو سوائے میری اپنی جان کے، مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ کہا الآن یا عمر، عمر اب کلمہ حق کہا ہے، اب سچی بات کی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار بیوی سے، ماں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، مال و زر سے، کائنات سے، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر پیار کیا جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو ایسا پیار رسول اللہ سے کر لے وہ اللہ کی محبت میں سچا ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ محبت نصیب نہیں ہوتی، جو اپنے عملوں کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کو نہیں لے کر آتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ایمان کی تکمیل کی نشانی، تکمیل کی علامت یہ ہے انسان محبوب کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنا لے۔ قرآن حکیم کے مقام کو سنیے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت، ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ جو اللہ پر، اس کے رسول پہ ایمان لانے کا دعوے دار ہو اور دعویٰ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے پھر جائے تو قرآن ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے کہ یہ ایمان والے۔ دوسرا مقام غور کیجئے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی حال، مومنوں کی بات تو یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے ان کے درمیان تو وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور ہم نے حکم مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو حدیث رسول کو سن کر ماننے نہ، تسلیم نہ کرے، عجیب بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، پڑھی تو میں نے بھی ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب لیکن لگانے کے بعد وہ جو اپنی باتیں کرتا ہے پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ مومن یہ ہے ادھر حکم محمد ہے اور ادھر گردن جھکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن اللہ اس کو کامیاب، اس کو گردان رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم آنے کے بعد کہتا ہے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کر لی، بات مان لی۔ سب سے بڑی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب یہ عالم ہو کہ آپ سے محبت کی جائے، پھر ساروں کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی اعمال کے مطابق اعمال بنائے جائے، سیرت کے مطابق سیرت بنائی جائے، صورت کے مطابق صورت بنائی جائے، جب ایسا کر لیں تو ہم نے محبت کے معاملے کو پا لیا، محبت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ جس انسان کی یہ زندگی بن جاتی ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں، غور کرنا، 3 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں
اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ کیا چیز؟ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دوسری ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو۔ اللہ اور اس کا رسول دوسری ہر چیز سے زیادہ پیارا۔ کیا مطلب ہوگا؟ کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی کسی کے بھی خلاف آتی ہو، وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑتا۔ جتنی اس کو شدید محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اتنی شدید محبت اور کسی سے، یعنی کسی اور کی ناراضگی کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو برداشت۔ پھر اس کو جمعرات والے دن اگر دوست بلائیں کہ ہم وی سی آر کرائے پہ لے کر آئے ہیں اور فلاں فلاں فلم نہیں آئی ہے، آ چل دیکھیں، اور اس کو پتا ہو اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، کیا خیال ہے پھر ادھر جائے گا وہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز جس کے دل میں پیدا ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ محبت ہو، اور دوسری کہ جب بھی کسی سے محبت کرے تو کیوں کرے؟ میں بھی پاکستان کا ہوں اور یہ بھی پاکستانی ہے بھائی، بڑی یاری ساڑی جی، یہ ساڑے پنڈ دے جی، بڑی محبت ہے ساڑی، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا کزن ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ جتنی محبت اس کو ہو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ دوسری بات جس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی ارائی ہوں یہ بھی ارائی ہے، میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے، میں بھی شاہ جی ہوں یہ بھی شاہ جی ہے، میں بھی خان ہوں اور یہ بھی خان ہے، یہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں اور یہ بھی اسی علاقے کا۔ قومیں، نسلیں، وطن، علاقے سارے پیچھے ہو جائیں اور محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے۔ میں کیوں مل رہا ہوں، میں کیوں دعوت کر رہا ہوں، میں کیوں کھانا کھلا رہا ہوں، میں کیوں دوستی کر رہا ہوں، میں کیوں بیٹی کا رشتہ دے اور لے رہا ہوں؟ اس لیے مجھے اس سے بہت محبت ہے کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز کہ واپس کفر میں جانا، واپس شرک میں جانا، جس سے اللہ نے اس کو بچا لیا، کفر و شرک سے اللہ نے بچا لیا، اس کے لیے واپس کفر و شرک میں لوٹنا ایسے ہے جیسے اس زندہ کو اٹھا کر آگ میں پھینک دینا ہو۔ تین چیزیں جس میں پیدا ہو گئی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اپنا محبوب بنا لے، ہر چیز کو چھوڑ کر جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی محبت کسی اور سے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی سے محبت کرے، پیار کرے، رشتہ داری کرے تو اس کی بنیاد کیا ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ واپس کفر و شرک میں لوٹنا، میلوں میں جانا، سبیل حسین لگانا، 11ویں کے دودھ کی نیاز دینا، اس کو ایسے لگے جیسے زندہ کو جہنم میں ڈالا جا رہا، جس میں تین چیزیں آ گئی۔ اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ یہاں ایمان کی مٹھاس کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ایمان کو ایک اور مقام پہ قرآن حکیم میں درخت کی تشبیہ دی گئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات، اس کی مثال بیان کی پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ درخت کا پھل ہوتا ہے، درخت کے پھول ہوتے ہیں، تو درخت پہ جو پھل لگتا ہے اس کی مٹھاس بھی ہوتی ہے، وہ میٹھا بھی لگتا ہے۔ تو ایمان ایک درخت ہے، ایمان کی مٹھاس اس نے چکھ لی جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو گئی۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ دوستی ہے، یہ مومن بننے کا کلیہ اور قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ فارمولہ ہے۔ جس نے اس کو پکڑ لیا، اس پہ چل پڑا، وہ مومن بن گیا، وہ اللہ کے محبوب بن گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل پڑا۔ اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہو گیا۔ حضرت انس سے صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس محبت سے ملتا کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے رسول کی محبت پہ اپنے دعوے کے لیے دلیل تلاش کرتے ہوئے زندگی کو بدل ڈالتا ہے، محمدی رنگ و روپ پہ آ جاتا ہے، تو اس سے ملتا کیا ہے؟
ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ما اعددت لها، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو نہیں، مطلب کیا کہ میں نے کوئی خاص نیکیوں کا سٹاک تو اکٹھا نہیں کیا ہوا، ہاں ایک نیکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں۔ کوئی خاص عمل تو نہیں، لیکن ایک عمل ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے سن لے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری صرف اسی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان سے محبت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں جہاں جنت میں یہ ہوں گے اللہ مجھے ان کا پڑوسی بنا دے گا۔ حضرت عباس کا قول سنیے، فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ نفرت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، گھر میں کوئی رشتہ لینے کے لیے آ گیا، اب وہ ڈاکٹر بھی ہے اور 2007 ماڈل کار پہ بیٹھ کر آیا ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، مالدار بھی ہے، اعلیٰ خاندان والا بھی ہے، لیکن جو ہی گھر میں آیا نماز کا ٹائم ہوا، آپ تو مسجد میں نماز کے لیے چلے گئی اور وہ وہیں بیٹھا رہا، پتہ لگ گیا یہ بے نماز ہے، گلے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو وہاں لٹکتا ہوا سیپی، گھونگا، تعویذ، منکا، امام زامن بھی نظر آ گیا، پاؤں میں کڑے اور چھلے بھی نظر آ گئے، ہاتھ کے اوپر مندری بھی نظر آ گئی جس پہ یا علی مدد لکھا ہوا۔ اب اللہ کے لیے نفرت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کے اعتبار سے آپ کے لیے یہ رشتہ برا ہے یا اچھا؟ بڑا اچھا رشتہ ہے دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یہ رشتہ اعلیٰ ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بہترین روزگار بھی ہے، ایسا رشتہ روز روز نہیں آتا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ مالدار تو ہے، دیندار نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ توحید کو نہیں جانتا، یہ شرک کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کا مطلب یہ ہے اس کو دو ٹوک کہہ دو، بھائی میں اپنی بچی کو بوڑھی کر کے گھر میں مار سکتا ہوں، اللہ کے دشمن کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ یہ آپ کی اور میری زندگی میں راسخ ہو جائے باتیں تو ہم سمجھ لو اللہ کے محبوبوں کی لائن میں شامل ہو گئے۔ دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ دوستی کا یہ کوئی معیار نہیں، یہ بھی ہندی ہے اور میں بھی ہندی، یہ پنجابی اور میں پنجابی، یہ پاکستانی اور میں پاکستانی، یہ اجنبی اور میں اجنبی، یہ میرے وطن کا اور میں اس کے وطن کا، یہ میری پھوپھی کا اور میں اس کے ماموں کا۔ یہ دوستی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ دوستی کا معیار یہ ہے یہ بھی اللہ کے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دوستی کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے۔ جو ان چیزوں پہ عمل کر لے گا وہ اللہ کی محبت کو پالے گا، اور جو ان چیزوں سے ناشنا، ابن عباس کا قول سنیے، جو ان چیزوں سے ناشنا ہو، نہ اللہ کے لیے دوستی کرنے والا، نہ اللہ کے لیے دشمنی کرنے والا، وہ نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، عام لوگوں کی دوستی اور بھائی چارہ دنیاوی اغراض پہ قائم ہے، ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کے لیے دوستی نہ کی اور اللہ کے لیے دشمنی نہ کی، کیوں؟ قرآن حکیم ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم لا تجد قوم یؤمنون باللہ۔ اے نبی آپ کبھی بھی اہل ایمان میں ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، پھر
اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے کے بعد یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت کرے، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور ان سے دوستی کرے جو اللہ کے دشمن ہو۔ اہل ایمان میں ایسی قوم کبھی نہیں ہوگی جو اللہ سے محبت کرے، آخرت پہ یقین رکھے، پھر ان سے دوستی کرے، ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بھلے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کے رشتہ دار ہو۔ اسی لیے رئیس المنافقین کے بیٹے نے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا کو قتل کروانا ہو تو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا۔ اسی لیے مدینے کی سرحد پہ تلوار نکال کر کہا تھا، تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے، محمد عزت والے ہیں، میرے باپ تو ذلیل ہے، جب تک نبی اجازت نہیں دے گا میں تجھے اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ سنیے ابراہیم کی زندگی کیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے ہماری قوم، ہم تم سے بری، تمہارے جھوٹے معبودوں سے بری، ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی ہے، جنگ ہے، فساد ہے، اس وقت تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اور ایک اور حدیث مبارک کے اندر ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دوستی کرنا۔ ابو داؤد میں ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اللہ کی خاطر دشمنی کی، اس کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ دے رہے ہو، فقیر دروازے پہ ہے اور آواز لگا رہا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، روک لو۔ آواز لگا رہا ہے، یا علی مدد، روک لو۔ آواز لگا رہے جمعرات بھری برات، 11ویں دن آدھا، عرس دن آدھا، چادر دن آدھا، بابے دن آدھا، روک لو، اسے نہ دو، یہ مشرک ہے، اللہ کے لیے اسے نہ دو۔ اگر اسے نہ دو گے، نہ دینے پر اللہ تمہیں اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے لیے روکا جس نے اور اللہ کے لیے عطا کیا جس نے۔ کیسے؟ میں حج کے لیے جا رہا، اللہ کی توفیق سے، اللہ اس کو قبول فرمائے، ایک محاطے پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے میں رکا، ایک مانگنے والا آ گیا، وہ ہٹا کٹا جوان، کانا نہیں، لنگڑا نہیں، لولا نہیں۔ میں نے اس کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں نے کہا یہ فقیر مانگنے والا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے، مستحق نہیں ہے۔ لیکن اس نے جملہ اتنا پیارا بولا، بے اختیار میری جیب سے پیسے نکل کے اس کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا، اعطنی من مالک، مجھے اپنے مال میں سے دو جو اللہ نے تجھے دیا ہے، مجھے اس مال میں سے دو، مما آتاک اللہ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے، یعنی جو تیری جیب میں ہے وہ تیرا، وہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس نے مجھے غریب بنا کر مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے، تجھے مال دے کر آزمائش ڈالی ہوگی تو مجھے دے، جس میں سے اللہ تجھے دے رہا ہے تو میرا حصہ بھی نکال۔ میں نے اس کے توحیدی جملے سنے اور فوراً اس کو پکڑا دیا۔ اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے روکو، مشرک کو دیکھو روک لو، اس کی شرکیہ پکار پہ اس کے کشکول میں آٹا نہ ڈالو، اور کوئی مواحد ان سے اللہ نام کا سوال کرے تو فوراً اس کو عطا کر دو۔ جس نے اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے عطا کیا، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔ یہ دوستی کرو گے اللہ کے لیے تو پھر یہ دوستی ہے قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور جن کی دوستی اللہ کے لیے نہیں تو سنو قرآن حکیم کیا کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کے لیے دوستی ہوئی تو یہ دوستی کامیاب رہے گی، اور اگر اللہ کے لیے دوستی نہ ہوئی تو یہ دوستی کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔
ایک حدیث قدسی میں مالک عز و جل یوں فرماتا ہے، سنیے اور خوش ہو جائیے، اگر اللہ آپ کو اور مجھے اللہ نے اپنے لیے محبت کرنے کا جذبہ عطا کر دیا تو پھر اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مالک قیامت کے دن فرمائیں گے، میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں بٹھاؤں گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ یہ مقام محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کی کنجی اور چابی کیا ہے؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے پیار کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، پھر اس نے ایمان کا پورا کر لیا۔ اور جو اللہ کے لیے محبتیں کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔